نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع رمضان المبارک کا آخری جمعہ جسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، اس میں ایک مشہور بات ہے کہ 4 رکعت نماز ادا کریں اور زندگی بھر جتنی بھی نمازیں قضا ہوئیں ان ساری نمازوں کا فدیہ وہ 4 رکھتے ہیں، اور پھر اس کا طریقہ کہ 4 رکعتیں ادا کرنی ہے اور ایک سلام کے ساتھ پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد بلکہ آیت الکرسی ہے جسے ادا کرنا ہے 7 مرتبہ، اور پھر اس کے بعد سورہ کوثر جسے 15 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اسی طرح یہ 4 رکعتیں ادا کرنی ہیں۔ ان 4 رکعتوں کے پڑھنے سے اگر کسی آدمی کے ذمہ 700 سال کی نمازیں قضا ہوں، اور ایک روایت میں اگر کسی آدمی کے ذمہ زندگی بھر جس میں اسے یہ بھی علم نہ ہو کہ اس کے ذمہ کتنی نمازیں قضا ہیں، تو وہ ان 4 رکعتوں کے ذریعے سے وہ زندگی بھر کی نمازیں جو قضا تھی وہ ادا ہو جائیں گی۔ اور پھر اس پوسٹ کو منسوب کیا جاتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ جی ناظرین، یہ کتنی بڑی غلط فہمی ہے اور کتنا بڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، احکامات کے ساتھ مذاق اور استہزاء ہے۔ ہمارے یہاں سوشل میڈیا میں یہ پوسٹ بڑی وائرل چلتی ہے، اور خصوصاً آخری جمعہ جسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے اس موقع پر کہ ہر آدمی یہ 4 رکعتیں ادا کر لے، اور اس سے کیا ہوگا، زندگی بھر کی نمازیں جو قضا ہوئیں، وہ فوت شدہ جتنی بھی نمازیں ہیں وہ ان 4 رکعتوں سے ادا ہو جائیں گی۔ ناظرین، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ من گھڑت ہے، جھوٹ ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بہتان ہے۔ اور جس کے متعلق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی آدمی نے میری طرف بات منسوب کی جو میں نے کہی نہیں ہے، جو حدیث نہیں ہے، کسی آدمی نے اس کو میری طرف منسوب کر دیا تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ جی ناظرین، شریعت احکامات اللہ کی طرف سے ہیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شارع ہیں۔ جو محبوب نے فرما دیا وہ حق اور سچ ہے۔ شریعت وہ ہے جو نبی سے ہو، احکامات وہ ہیں جو نبی سے ہوں، اتباع وہ ہے جو پیغمبر کی ہو، اور اس کے سوا جتنی بھی ایسی باتیں ہیں ان کو شیئر کرنا اور دوسروں کو بتانا اور عمل کرنا یہ صرف اور صرف غلط نہیں بلکہ یہ گناہ اور نبی اور شریعت کے ساتھ مذاق اور استہزاء ہے۔ اور جن لوگوں نے اس پوسٹ کو بنایا ہے اور انہیں بھی خدا کا خوف ہونا چاہیے، اور انہیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وعید ہے اس کو اپنے دماغ میں بٹھانا چاہیے کس طرح انہوں نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بات کو منسوب کیا۔ تو ناظرین، ہمارا سوال آج کا یہ ہے، جو بھی اس پوسٹ کو دیکھے اور ساتھ ہی اس پہ میسج جو ہے وہ ساتھ چھوڑ دیں کہ بھائی یہ غلط ہے، اور بجائے اس کے کہ ہم بھی اس کا سٹیٹس لگائیں اور اسی طرح اس کو ٹک ٹاک پہ وائرل کریں، سوشل میڈیا کے جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں ان پہ ہم ڈالیں، یہ سراسر غلط ہے اور اس طرح کی کوئی بھی حدیث نہیں ہے۔ اور اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرنے سے ہم سمجھتے ہیں شاید کہ ہم شارٹ کٹ راستے سے جنت میں جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ جس آدمی کے ذمہ ایک بھی نماز قضا ہے وہ زندگی بھر اس کو ادا کرنا اس پر لازم ہے، وہ ضروری ہے۔ اور فقہا اور محدثین نے، علماء نے یہاں تک لکھا ہے اگر کسی آدمی کے ذمہ روزہ قضا ہے اور اسی طرح نماز قضا ہے جو زندگی بھر وہ ادا نہ کر سکا اور وہ دنیا سے جا رہا ہے تو اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اس کی وصیت کرے کہ میرے مال میں سے میرا روزہ ہے، میری نماز ہے، اس کا فدیہ جو ہے وہ ادا کریں۔ تو ناظرین، یہاں تک اجازت ہے کہ وہ اپنا وصیت کر کے جائے۔ تو ناظرین، یہ کہاں سے آ گیا کہ ساری زندگی نماز نہیں پڑھی اور یہ 4 رکعتیں پڑھ لیں اور ساری زندگی کی نمازیں اس سے ادا ہو جائیں گی؟ جی ناظرین، یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور آپ بھی ہمارے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہو جائیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔